معزز سامعین کرام، نوجوان دوستوں اور بزرگوں، دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اس کائنات انسانی میں وجود بخشا، اور اللہ تبارک و تعالی کی 18,000 مخلوقات میں سے ایک ہم بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 18,000 مخلوق کیا ہے پیدا کی ہیں، ان مخلوق میں سے ایک انسان بھی ہے۔ چاند، سورج، فرشتے، جنات، یہ جھیل، یہ جھرنے، یہ آسمان، یہ زمین، یہ سب کیا ہے اللہ کی مخلوق ہیں۔ یہ سب کیا ہے اللہ کی مخلوق ہیں، چرند پرند۔ تو ٹوٹل اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں کتنی ہیں؟ 18,000 مخلوقات ہیں، اور ان 18,000 مخلوقات میں سے ایک کیا ہے؟ انسان بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کے ساتھ دو چیزیں رکھی ہیں، دو ضرورتیں اس انسان کے اندر اللہ نے رکھی ہیں۔ ایک ضرورت یہ ہے کہ یہ انسان کھانے اور پینے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، یہ اللہ کا نظام ہے، اور یہ چیز اللہ ہی نے اس کے اندر رکھی ہے۔ اس کے بالمقابل آپ فرشتوں کو دیکھیے، فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہیں، لیکن نہ تو انہیں کھانے کی ضرورت ہے نہ پینے کی ضرورت ہے، نہ انہیں بھوک لگتی ہے اور نہ پیاس لگتی ہے۔ یہ صرف انسان کی خاصیت ہے کہ انسان کو بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی مخلوقات ہیں، جانور ہیں، ان کو بھی بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، جنات ہیں، انہیں بھی بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے۔ تو یہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اور اللہ نے ہمارے ساتھ بھوک اور پیاس کو رکھا ہے، یہ اللہ ہی نے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا کہ ہمیں ایسا بنا دیتا کہ انسان تو ہمیں بنا دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ بھوک اور پیاس کا کوئی آپشن نہ رکھتا، تو ایسا بھی کر سکتا تھا اللہ تعالیٰ، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جیسے اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا، فرشتے کیا ہیں؟ پانی نہیں پیتے، کھانا نہیں کھاتے، کیوں؟ انہیں بھوک ہی نہیں لگتی، پیاس ہی نہیں لگتی۔ اسی طریقے سے اس انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے دونوں مادے رکھے ہیں۔ یہ انسان، اس کے اندر خیر بھی اور شر بھی ہے۔ یہ انسان گناہ کرنے پر آئے، جب اس پر شر غالب آ جائے تو شیطان کو بھی پیچھے چھوڑ دے، شیطان بھی سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ بھئی میں بھی کیا ہے، یہ تو میرا چھوٹا بھائی ہے، یہ تو کیا ہے مجھ سے زیادہ آگے نکل گیا۔ اور اگر یہ انسان اس پر خیر غالب آ جائے، اگر اس انسان پر خیر غالب آ جائے تو فرشتے بھی اس پر رشک کرنے لگتے ہیں، جیسا کہ انبیاء پر فرشتے رشک کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھوک اور پیاس یہ انسان کی فطرت میں رکھی ہے۔ ہر انسان کو بھوک بھی لگتی ہے، ہر انسان کو پیاس بھی لگتی ہے۔ اسی طریقے سے ہر انسان کے اندر دونوں مادے ہوتے ہیں۔ انسان کے اندر خیر کا بھی مادہ ہوتا ہے، شر کا بھی مادہ ہوتا ہے۔ وہ اپنے شر کے مادے کو دباتا رہے اور خیر کے مادے کو کیا ہے باہر لاتا رہے، یعنی کہ نیک باتوں پر، اچھی باتوں پر عمل کرے، اور جو بری باتیں ہیں ان سے کیا پرہیز کریں۔ حالانکہ جو انسان کا نفس ہے یہ بری باتوں پر ابھارتا ہے، جھوٹ بولنے پر، غیبت کرنے پر، چغلی کرنے پر، بے ایمانی کرنے پر، گالی بکنے پر یہ نفس ابھارتا ہے۔ لیکن جو انسان کے اندر خیر کا غلبہ ہے، وہ خیر کا غلبہ انسان کو روکتا ہے کہ نہیں، گالی بکنا بری بات ہے، جھوٹ بولنا بری بات ہے، غیبت کرنا بری بات ہے، کسی پر زیادتی کرنا بری بات ہے۔ اب وہ انسان جو اپنے اس شر کے مادے کو دبا لیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ خیر اور شر کی ہی لڑائی ہے، یہ خیر اور شر کی لڑائی ہے۔ اگر آپ خیر اور شر کی لڑائی میں کامیاب ہو گئے، یعنی آپ نے اپنے اندر جو شر تھا اس کو دبا لیا اور خیر کو غالب رکھا، تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر شہوت بھی رکھی ہے، انسان کے اندر شہوت بھی رکھی ہے، یہ اللہ ہی نے رکھی ہے۔ جس طریقے سے ایک انسان کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، اسی طریقے سے ایک انسان کے اندر کیا ہے شہوت بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اور جب اللہ نے شہوت رکھ دی، جیسے کہ اللہ نے ہمارے اندر بھوک رکھی اور پیاس رکھی، تو اللہ نے اس کا انتظام کیا نہیں کیا؟ پانی کا انتظام کیا۔ اور کیونکہ پانی اتنی اہم چیز ہے، یعنی ایک انسان 10 دن کھانا کھائے بغیر زندہ رہ سکتا ہے، لیکن پانی کے بغیر زندہ رہنا اس کا مشکل ہے۔ اور یوں زندہ رہنا نہ چاہے الگ معاملہ ہے، لیکن پانی کے بغیر ایک انسان کا زندہ رہنا کیا بہت مشکل کام ہے۔ کھانے کے بغیر تو 2 4 5 دن گزار دے گا۔ تو اسی وجہ سے پانی کو اللہ نے بڑا کامن بنایا، عام بنایا، کہ ہر جگہ پانی دستیاب ہے، آسانی کے ساتھ پانی دستیاب ہو جاتا ہے، بجائے کھانے کے۔ جنگل میں بھی آپ کو پانی دستیاب ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انسانی باڈی کے اندر جو بھی ضرورتیں رکھی ہیں
اللہ تعالیٰ نے ان کی کیا ہے ان ضرورتوں کے پورا کرنے کے اسباب بھی اللہ نے دنیا میں مہیا کیے ہیں۔ اللہ نے پیاس رکھی تو پانی کو مہیا کروایا، اللہ نے بھوک رکھی تو بھوک کے لیے کھانے کا انتظام اللہ نے کروایا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت، کیونکہ یہ دونوں انسان ہیں، عورت بھی انسان ہے مرد بھی انسان ہے، یہ الگ الگ قسمیں ہیں، یعنی انسان کی دو قسمیں ہیں، دو ویرائٹی ہیں، ایک مرد ایک عورت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کے اندر شہوت بھی رکھی ہے، فطری بات ہے، جیسے لڑکا بالغ ہوتا ہے لڑکی بالغ ہوتی ہے اس کے اندر شہوت آنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اب اس شہوت کو پورا کرنے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کو بنایا۔ کیا بنایا؟ نکاح کو بنایا، کہ جب انسان کے اندر شہوت پیدا ہو گئی تو اب کیا ہے، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ لڑکی اور لڑکے کا وقت پر نکاح کر دیں، لڑکی اور لڑکے کا وقت پر نکاح کر دیں، تاکہ اب تک کیا ہے اس کی جو جسمانی ضرورت کیا تھی، فقط یہ تھی اسے بھوک اور پیاس لگتی تھی، لیکن اب جب بچہ بالغ ہو گیا، لڑکی بالغ ہو گئی، لڑکا بالغ ہو گیا، اب اس کے اندر ایک ضرورت اور پیدا ہو گئی، ایک ضرورت اور پیدا ہو گئی، اور وہ ضرورت کے گھر پہ رہ کر پوری نہیں ہو سکتی ہے، یعنی کوئی اپنی بیٹی کو گھر پر رکھنا چاہے نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اس کا نکاح نہ کرے، جب تک کہ اس کا نکاح نہ کرے۔ اور یہ اللہ ہی نے مرد کو عورت کی ضرورت ہے اور عورت کو مرد کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی خواہش رکھی کہ مرد کو تسکین ملتی ہے عورت کے ذریعے سے اور عورت کو سکون ملتا ہے مرد کے ذریعے سے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خواہش کو جو اللہ ہی نے رکھی ہے، جتنا کیا ہے فرشتوں کے اندر یہ خواہش نہیں ہوتی ہے، فرشتوں کے اندر یہ خواہش نہیں ہوتی، اللہ نے رکھی نہیں، تو اسی وجہ سے فرشتوں کے نکاح کا انتظام بھی اللہ نے نہیں کیا۔ کیا بھائی کسی فرشتے کا نکاح ہوا ہے؟ کبھی آپ نے سنا کسی کتاب میں پڑھا بھائی کیا فلاں فرشتے کا نکاح ہوا؟ نہیں ہوا۔ کیوں؟ اللہ نے وہ ضرورت ان کے اندر رکھی نہیں ہے، ان کی باڈی کے اندر وہ ضرورت رکھی نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ ضرورت رکھی، اللہ تعالیٰ نے شہوت کو رکھا، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم دیا، اور تمام نبی جتنے بھی نبی آئے ہیں یہی وجہ ہے کہ نبی کیا ہے، کوئی بھی نبی فرشتہ نہیں آیا، سارے نبی انسان ہی آئے ہیں، یعنی انسان ہی نبی بن کر آئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کیوں آتے ہیں؟ نبی آتے ہیں قوم کی ہدایت کے لیے، قوم کی رہنمائی کے لیے، اور وہ ہر چیز کر کے دکھا دیں بھائی تمہیں یہ کام ایسے کرنا ہے، یہ کام ایسے کرنا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے اگر انسانوں کا نبی فرشتہ ہوتا تو کیا ہے وہ لیڈ نہیں کر پاتا، وہ کیسے لیڈ کرتا، وہ کیسے بتاتا؟ اب بھائی انسانوں کے اندر تو خواہش ہوتی ہے اور جو فرشتہ جو نبی ہوتا ہے اس کے اندر خواہش نہیں ہوتی، تو اب وہ کیسے بتاتا بھائی دیکھو نکاح ایسے کرو، اپنی خواہش کو اس طریقے سے پورا کرو؟ وہ نہیں بتا سکتا تھا۔ کیوں؟ اس کے اندر وہ خواہش اللہ نے رکھی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو 1,24,000 کم و بیش جو پیغمبر آئے ہیں سب کے سب انسان آئے ہیں، کوئی بھی کیا ہے فرشتہ نہیں آیا ہے، کوئی بھی فرشتہ نبی بن کر نہیں آیا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نبیوں کو کس کے لیے بھیجا تھا؟ انسانوں کے لیے بھیجا تھا، انسانوں کی رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے، کہ انسانوں کو آپ جینے کا سلیقہ سکھائیں گے، انسانوں کو آپ جینے کا سلیقہ سکھائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ 1,24,000 جو بھی نبی آئے اپنے وقت پر، تو انہوں نے اپنے اس وقت کے تمام لوگوں کو جینے کا سلیقہ سکھایا کہ آپ کو کیا ہے اللہ کی عبادت ایسے کرنی ہے، آپ کو نکاح ایسے کرنا ہے، آپ کو کھانا اس طریقے سے کھانا ہے، یہ چیزیں کھانی ہیں، یہ چیزیں نہیں کھانی ہیں، آپ کے اندر خواہش پیدا ہوگی تو آپ کو نکاح کرنا ہے۔ اور کوئی بھی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے نکاح نہ کیا ہو، کوئی بھی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے نکاح نہ کیا ہو، سوائے حضرت عیسیٰ کے، کیونکہ حضرت عیسیٰ کو جوانی میں ہی آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا، لیکن وہ بھی آ کر نکاح کریں گے، وہ بھی آ کر کیا کریں گے؟ نکاح کریں گے۔ جب قرب قیامت میں دجال کا ظہور ہو جائے گا، خروج ہو جائے گا، تو حضرت عیسیٰ آسمان سے نازل ہوں گے اور وہ آ کر باقاعدہ کیا کریں گے؟ نکاح کریں گے۔ تو تمام انبیاء کی سنت ہے نکاح، تمام انبیاء کی سنت ہے نکاح۔ تو اسی وجہ سے شریعت نے یہ حکم دیا کہ اگر انسان کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے تو اس خواہش کو پورا کرے نکاح کے ذریعے سے، اس خواہش کو پورا کرے کس کے ذریعے سے؟ نکاح کے ذریعے سے، نہ کہ زناکاری کے ذریعے سے۔ اور زناکاری پر شریعت نے اتنی سخت وعید ارشاد فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا، کہ زنا کے قریب بھی نہ جانا، زنا کے قریب بھی نہ جانا اور اس کے قریب بھی نہ بھٹکنا۔ پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الزنا یوجب الفقر، الزنا یوجب الفقر، کہ زنا جو ہے محتاجی لاتا ہے، فقیری لاتا ہے، غریبی لاتا ہے۔ اور یہ بات
میں بڑے وثوق کے ساتھ، بڑے اعتماد کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ میرے نبی کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک کلمہ بالکل 100% سچا ہوتا ہے۔ اگر بڑے بڑے لوگ اس دنیا کے اندر آئے اور بڑے بڑے اربوں پتی اور بادشاہ اور سلاطین اور امراء، لیکن جس نے بھی زنا کا راستہ اختیار کیا وہ برباد ہو گیا، وہ برباد ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا الزنا یوجب الفقر، زنا تو محتاجی لاتا، فقیری لاتا ہے۔ کوئی انسان کتنا ہی کروڑ پتی کیوں نہ ہو، اگر وہ زنا کے راستے پر پڑ گیا تو ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا وہ فقیر ہو جائے گا، محتاج ہو جائے گا، غریب ہو جائے گا۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر دیکھیے، شریعت نے انسان کو پیدا کیا، انسان کے اندر کھانے پینے کی ضرورتیں رکھیں، کھانے پینے کا انتظام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر خواہش رکھی، اس خواہش کو پورا کرنے کا اللہ نے انتظام کیا نکاح کے ذریعے سے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت کو کیا ہے پیش نظر رکھا، مرد کی فطرت کو پیش نظر رکھا۔ پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ تم نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں بھائیں، تم نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں بھائیں، تمہیں اچھی لگیں، 1 سے 2 سے 3 سے 4 سے۔ یعنی اگر مرد کو یہ گنجائش اللہ نے دی کہ دیکھ بھائی زنا کے قریب مت جائیو، زنا کے قریب مت جائیو، اگر تیرا گزارا ایک میں نہیں ہو رہا تو دو عورتوں سے نکاح کر لے، لیکن شرط یہ ہے کہ دونوں کے ساتھ عدل کا معاملہ کر، انصاف کا معاملہ کر۔ اگر تیرا گزارا 2 سے نہیں ہو سکتا تو ایک اور کر لے، 3 کر لے، اور اگر تیرا گزارا 3 سے نہیں ہو 4 کر لے، 4 تک گنجائش ہے۔ ایک مرد بیک وقت ایک ہی وقت میں 4 بیویاں اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے، لیکن قرآن نے کیا کہا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور اگر تم اگر یہ ڈرتے ہو کہ انصاف نہیں کر سکو گے، تمہارے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ تم دونوں بیویوں کے درمیان انصاف کر سکو، تو فواحدۃ او ما ملکت ایمانکم، پھر تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم ایک ہی سے نکاح کرو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نکاح کا حکم دیا ہے وہ کیوں دیا ہے؟ تاکہ انسان زناکاری سے بچ جائے۔ کس لیے بچ جائے؟ زناکاری سے بچ جائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مرد کی فطرت میں تنوع پسندی رکھی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مرد کو ایک عورت سے تسلی نہیں ہوتی ہے، یعنی اس کی خواہش نہیں پوری ہوتی ہے، تو اب شریعت نے اسے گنجائش دی کہ بھائی زنا کا راستہ مت اختیار کر، تو اگر تیرا ایک سے خواہش نہیں پوری 2 نکاح کر لے، لیکن زنا کے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا، کہ زنا کے قریب بھی نہ جانا، زنا تو ہے بڑا بے حیائی کا کام ہے۔ اور دیکھو آج ہم جس معاشرے سے گزر رہے ہیں، جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، ہمارے وہاں کیا ہے، زنا بالکل فری ہو گیا ہے۔ یعنی کہنے کو امریکہ سیکس فری ملک ہے، لیکن آج ہمارا انڈیا بھی سیکس فری سے کوئی کم نہیں ہے۔ یہ کیونکہ ہم تو مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ذرا باہر کا جائزہ لے جا کر کہ زنا کتنا عام ہو گیا ہے، اتنا عام ہو گیا ہے، نکاح مشکل ہو گیا ہے۔ اگر کوئی بندہ نکاح کے بارے میں سوچے اور نکاح کی کوشش کرے تو سالوں لگ جاتے ہیں، اسے سالوں لگ جاتے ہیں نکاح کے لیے، کئی سال تیاریاں کرنے کے بعد کیا ہے وہ نکاح کر پاتا ہے۔ اور زنا کے لیے چوپٹ دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ یہ ہم نے اپنے معاشرے کا نظام بگاڑ دیا ہے، اور ہمارا معاشرہ یعنی نکاح کرنے پر ہمارے وہاں تنقیدیں ہیں، اور کیا ہے، اور زنا کرنے پر کوئی تنقید نہیں ہے، زنا کرنے پر کوئی تنقید نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص، معاشرے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں اور ہوتے ہیں اور ہوں گے، آپ جانتے بھی ہوں گے کہ جو کیا ہے ناجائز اور حرام کام میں ملوث ہوں گے، آپ جانتے بھی ہوں گے کہ بیوی شادی شدہ ہیں، بیوی بچے ہیں، لیکن اس کے باوجود محلے کی، گلی کی، پڑوس کی عورتوں سے ان کے ناجائز تعلقات ہوں گے ایسے لوگ، لیکن کیا ہے اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہوتا، اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہوتا ہے۔ بس کیا ہے یار، کیا وہ تو بڑا ہنر مند آدمی ہے، اس کی تو 2 بندیاں ہیں، 3 بندیاں اور ہیں اس کی، لیکن اگر وہی بندہ نکاح کر لے، ایک کے بجائے 2 کر لے، یار بڑا بیکار آدمی ہے، بتاؤ 2 بیویاں کر لی، بتاؤ جی اس نے اپنی بیوی کو دھوکہ دے دیا، اور معاشرہ اور سماج اور بیوی اور سسرال والے پورا کیا ہے قیامت برپا ہو جائے گی۔ اور جب تک وہ زناکاری کر رہا تھا بیوی کو بھی پتا تھا، اور کیا ہے گلی والوں کو بھی پتا تھا، محلے والوں کو بھی پتا تھا، سسرال والوں کو پتا تھا، بس مولوی کا چکر کاٹ رہتا تھا، کوئی گیا کوئی تعویذ کر دو، وہ ہمارے شوہر کا دوسری عورت سے لگ گئے ہیں۔ جب تک تو تعویذ کی بات ہو رہی تھی جب وہ ناجائز کام کر رہا تھا، اور جب اس نے جائز کام کر لیا اب تھانہ پولیس کی بات ہو رہی ہے، اب کیا ہے تھانہ پولیس کی بات ہو رہی ہے، اور مار رہے ہو مرنے کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ ہمارا معاشرہ ہے، یہ ہندوستانی کلچر ہے، اور یہ سوچ ہے نا، یہ ہندوانہ سوچ ہے، یہ مسلم سوچ نہیں ہے۔ دیکھیے اگر کوئی بندہ نکاح کر رہا ہے تو اگر نکاح پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کوئی 2 نکاح کرے، 3 کرے، 4 کرے، آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ حتیٰ کہ علماء کرام نے یہ مسئلہ لکھا ہے، کیونکہ عام طور پر ہمارے پاس علم تو ہوتا نہیں ہے، اور ہم کیا ہیں اگر کوئی بندہ زناکاری کرتا ہے اور
کئی عورتوں سے لگا رہتا ہے تو اس کو تو ہم ہنرمند کہتے ہیں، یار بڑا تیز ترار آدمی ہے بھائی، کیا ہے اس کے پیچھے تو کیا عورتیں لٹو ہیں، محلے کی عورتیں یار اسی بتاؤ ہمیں تو لائن دیتی نہیں ہے. اور اگر وہ بندہ نکاح کر لے تو پھر کیا ہے وہ برا ہو جاتا ہے، پھر کیا ہے بڑا بیکار آدمی ہے، اس نے نکاح کر لیا، اس نے بیوی کو دھوکہ دے دیا. یعنی جب تک وہ زنا کاری کر رہا تھا تو آپ کو اعتراض نہیں تھا، نہ محلے کو اعتراض تھا. حتیٰ کہ علماء کرام نے لکھا ہے من تمسخر بنکاح عقد الثانی، اگر آپ کسی بھی شخص کے نکاح ثانی پر اعتراض کریں گے، آپ اس کا مذاق اڑائیں گے، فقد کفر، تو آپ نے کفر کیا. آپ نے کیا کیا؟ کفر کیا. اگر کسی بندے نے اپنی حیثیت کے مطابق 2 نکاح کر لیے، 3 نکاح کر لیے اور وہ ان کے حقوق ادا کرتا ہے، آپ حقوق اور آپ کیا ہے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، بھائی وہ 2 بیویاں اس کا مذاق اڑاتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، فقد کفرا، آپ نے کفر کیا، آپ دائرہ ایمان سے خارج ہو گئے، آپ کو دوبارہ کلمہ پڑھنا پڑے گا، دوبارہ اپنا نکاح پڑھوانا پڑے گا. اور یہ بات میں بالکل ثبوت اور اصول کے ساتھ کہہ رہا ہوں. کیوں ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ آپ نے اللہ کے قرآن پر اعتراض کیا ہے، آپ نے اللہ کے نبی کی احادیث پر اعتراض کیا ہے، آپ نے نبی کے طریقے پر اعتراض کیا ہے، آپ نے نبی کی سیرت پر اعتراض کیا ہے. آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 1,24,000 صحابہ، بعض روایتوں میں 44,000 کی روایتیں ہیں، یعنی تقریباً 1.5 لاکھ صحابی ہیں. 1.5 لاکھ صحابی میں سے ایک صحابی ایسے ہیں جن کی ایک بیوی ہے. کتنے؟ ایک صحابی ابو ذر غفاری. پورے 1.5 لاکھ صحابی میں سے مجھے ایک بھی صحابی ایسا لا کر دکھا دو جس کی ایک بیوی ہو. کسی کی 2 ہیں، کسی کی 3 ہیں، کسی کی 4 ہیں. یہی وجہ ہے کہ عرب میں کوئی بھی بیوہ، کوئی بھی مطلقہ بیٹھی نہیں رہتی تھی، فوراً کیا ہے ادھر کیا ہے طلاق ہوئی، فوراً نکاح ہو جاتا تھا. ادھر شوہر کا انتقال ہوا، عدت پوری کری، فٹ سے نکاح ہو گیا. وہاں بالکل یہاں کیا ہے زنا کیا ہے، صبح سے شام تک کتنی مرتبہ زنا کر لو، دروازے کھلے ہوئے ہیں، لیکن نکاح کے لیے دروازے بند ہیں. اور آج آپ کو بتا دوں اس مسئلے پر مسلمانوں کو غور کرنا ہوگا. دیکھیے ہندوستان کے اندر لڑکیوں کا جو ریشیو ہے زیادہ ہے، لڑکے کم ہیں. مسلمانوں میں، ہندوؤں میں لڑکے زیادہ ہیں، لڑکیاں کم ہیں. مسلمانوں میں لڑکیاں زیادہ ہیں اور لڑکے کم ہیں. اور اب آپ کہہ رہے ہو کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ میرے پاس دلیل ہے. آپ دور مت جاؤ، یہ پورے اے بلاک کا سروے کر لو، دور مت جانا. آپ اے بلاک کا سروے کر لیں، اے بلاک میں لڑکے کتنے لڑکیاں کتنے آپ کو پتہ لگ جائے گا. دور مت جانا آپ، بس اسی سروے ہو جائے گا. آپ پورے اے بلاک کا سروے کر لیں کہ اے بلاک میں لڑکیاں کتنی اور لڑکے کتنے ہیں، سروے ہو جائے گا. تو قرآن نے جو سولوشن بیان کیا نکاح کا، کیوں؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ کو زنا بالکل پسند نہیں ہے، اور زنا کے بارے میں بڑی سخت وعیدیں ہیں. شریعت یہ چاہتی ہے زنا نہ ہو، نکاح ہو جائے، نکاح کے ذریعے سے جائز، کیونکہ اللہ ہی نے وہ خواہش رکھی ہے مرد کے اندر بھی عورت کے اندر ہی. اچھا بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھائی یار 2 نکاح کر لیے، بڑا عیاش ہے. بھائی بتاؤ نکاح تو مجبوری میں کیا جاتا ہے. ارے بھائی میں کہہ رہا ہوں قرآن یہ کہہ رہا ہے، شریعت یہ کہہ رہی ہے، صرف ایک بندہ نکاح اس لیے کرتا ہے میں تو اپنی خواہش پوری کروں گا، میں اپنی خواہش، اس کا کوئی مقصد نہیں تھا. دوسرا نکاح اس نے اس لیے کیا میں اپنی خواہش پوری کروں گا، جائز ہے. کیوں؟ نکاح ہوتا ہی خواہش کو پورا کرنے کے لیے. نکاح کس لیے ہوتا ہے؟ نکاح ہوتا ہی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کہ بھائی جو خواہش تیرے اندر اللہ نے رکھی ہے اس کو ناجائز طریقے سے، حرام طریقے سے مت پورا کر، بلکہ نکاح کے ذریعے سے پورا کر. بعض لوگ کہتے ہیں لو جی کیا نکاح تو مجبوراً کرنا جائز ہے. بھائی مجبوراً نہیں، اگر بندہ صرف نکاح اس لیے کرتا ہے بھائی میں تو اپنی خواہش پوری کروں گا، صرف اس لیے نکاح کرتا ہے اور کوئی مقصد نہیں تھا اس کا کہ بھائی میں ناجائز کام نہیں کروں گا، میرا 1 سے بھلا ہے میں تو 2 سے کروں گا، پھر جائز ہے، بالکل جائز ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے معاشرے کے اندر نکاح کو عام کریں، نکاح کو عام کریں، نکاح پر کوئی اعتراض نہیں. دیکھیے شریعت نے نکاح کے معاملے میں اتنی آسائش، اتنا آرام رکھا ہے کہ نبی نے اپنی سیرت میں سب کچھ دکھا دیا کہ نبی کا پہلا نکاح ہو رہا ہے، نبی کی عمر کتنی ہے؟ 25 سال. کتنی عمر ہے؟ 25 سال. اور نبی کی بیوی کی عمر کتنی ہے؟ 40 سال. 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی. کتنی؟ 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی، آلریڈی بچے کی ماں تھی. نبی کنوارے ہیں اور ان کی بیوی کیسی ہے؟ پھر نبی کی عمر ہے 53 سال اور حضرت عائشہ کی عمر ہے 10 سال، 9 سے 10 سال. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور یہ سارے عمل کر کے دکھا دیے کہ اگر نکاح، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 11 نکاح ہوئے، 9 بیویاں بیک وقت آپ کے نکاح میں رہیں، 9 بیویاں بیک وقت آپ کے نکاح، باقی سب کی سب بیوہ ہیں، مطلقہ ہیں، باقی سب کے سب بیوہ ہیں اور آپ سے اکثر عمر میں زیادہ ہیں، اکثر عمر میں زیادہ ہیں. تو شریعت نے نکاح کے معاملے میں کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشن نہیں رکھی ہے. اور کئی بیویاں ایسے جو آپ کے خاندان کے علاوہ بھی ہیں، لیکن ہمارے وہاں کیا ہے، آج اگر کوئی بچہ یا بچی غیر برادری میں نکاح کا تصور ہمارے وہاں نہیں ایسا ہے جیسا کہ اس نے کیا کافر سے نکاح کر لیا، بلکہ اس سے ہی بدتر سمجھتے ہیں. بھائی ایک انسان، ایک مومن کلمے کا شریک ہو، اگر آپ کی لڑکی کا جوڑ کا ہے یا آپ کے لڑکے کا جوڑ کا ہے آپ فوراً نکاح کریں، کم سے کم اس سے تو بہتر ہے. آپ ذرا باہر نکل کے دیکھیے، اس 6 سالہ بی جے پی کے دور میں کئی ہزار لڑکیاں ہیں، کئی ہزار
جو کیا ہے جنہوں نے ہندو لڑکوں سے شادی کر لی ہے. آپ کی کھجوری کی 2 لڑکیاں میرے نالج میں جو ہندو لڑکوں کے ساتھ شادی کر کے ہندو بن چکی ہیں. میرے نالج میں 2 لڑکیاں کھجوری کی ہیں جو ہندو لڑکوں کے ساتھ شادی کر کے کیا ہندو بن چکی ہیں. یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے, بے غیرتی کی بات ہے, اور ہم اسی میں اٹکے ہوئے ہیں. 1 نکاح 2 نکاح, برادری اور خاندان اور وسیع اور یہ ہم اسی میں اٹکے ہوئے ہیں, جہیز میں ان تمام چیزوں میں اٹکے ہوئے ہیں. جب ہم نکاح کو مشکل بنا دیں گے, کتنے لوگ ایسے ہیں ان کی بچیاں جوان ہو چکی ہیں لیکن کیا نکاح کے اسباب نہیں ہیں. کیوں؟ ہمارے معاشرے میں جہیز اتنا عام ہو گیا اور لین دین اتنا عام ہو گیا, وہ خون کے آنسو رو رہے ہیں ماں باپ, ان کے پاس کیا ہے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے, رشتہ ان کے گھر پہ نہیں آ رہا. کیوں؟ ان کے پاس دینے کے لیے نہیں ہے, ان کے پاس داماد کو دینے کے لیے گاڑی نہیں ہے, اس لیے ان کے گھر میں رشتے نہیں آ رہے. اور ہمارے وہاں نکاح کے اتنی شرائط ہیں کہ خاندان کا ہو, برادری کا ہو, کنوارا ہو, اور بہت ساری شرطیں ہم نے خود گھڑ رکھی ہیں. چاہے لڑکی کی عمر کیا ہے 35 سال ہو جائے, 40 سال ہو جائے, لیکن کیا ہے بالکل ناک سے ناک ملا کر ہی کام کریں گے. اور پھر کیا زنا ہمارے سماج میں عام ہوتا جا رہا ہے. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے سماج سے, معاشرے سے زنا ختم ہو, تو آپ نکاح کو بالکل آسان کر دیں, نکاح کو بالکل آسان کر دیں, بالکل سادہ بنا دیں. ایک انسان صبح ارادہ کرنا چاہے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں, شام کو اس کا نکاح ہو جائے, اتنا آسان بنا دیں. یہ نہ ہو کہ اس میں سالوں سال لگ رہے ہیں. تو دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور صحابہ نے یہ کر کے دکھایا کہ نکاح کو عام بنا دیا, نکاح کو عام بنا دیا, نکاح کو آسان بنا دیا. تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر نکاح کو آسان بنائیں, نکاح کو عام کریں, تاکہ ہمارے معاشرے سے زناکاری ختم ہو. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور تمام حاضرین کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان